اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں یا اپنے کل کے لیسن کا ریویو کریں، میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ کچھ کی ورڈز آپ نے نکالنے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ آپ نے کیا کی ورڈز نکالے ہیں کل کے لیسن میں سے؟ ہاں جی، مائک اپنا آن کیجئے۔ آپ نے کل کا لیسن پڑھا، اس میں سے آپ نے کیا کی ورڈز نکالے اپنے لیے؟ اس کا مطلب کل آپ نے لیسن اپنا ریوائز ہی نہیں کیا۔ دیکھیں، میں نے آپ سے نا پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنا لیسن جو صبح کو پڑھتے ہیں دن کے کسی حصے میں ریوائز نہیں کرتے تو آپ کے اندر یہ پختہ نہیں ہوگا، آپ بھول جائیں گے، آگے پڑھتے جائیں گے اور پیچھے سے بھولتے چلے جائیں گے۔ پھر صرف آپ کو نا لبے لباب یاد رہے گا اور اس میں آپ صرف ایک دو چیزیں بس بتا سکیں گے۔ پھر وہ مقصد جو آپ کا ہے کہ ہر عمل کے وقت آپ کو کانٹیکٹ کے ساتھ چیز یاد ہو، وہ نہیں رہے گا، کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک آپ اس کے ساتھ محنت نہیں کریں گے۔ جی نا؟ جی میم، جو ہم نے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکل رہے تھے اپنے گھر سے، تو اس سے ہم نے لیا کہ زندگی انسان کو کام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بڑا مقصد اچیو کرنا چاہتا ہے تو اس سے ہر کام اپنے ٹائم پہ کرنا پڑے، چاہے 1 منٹ ہے چاہے آدھا منٹ ہے، اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی آواز میں نا گونج بہت تھی، اسے مجھے اس طرح سے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میرا جو کوشچن تھا نا کل، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کی ورڈز نکالنے ہیں، جیسے آیت نمبر جو تھی آپ کی میم میں بتاؤں؟ ہاں جی جی بشرا میم جیسے میم تشکرون، تصبرو، جیسے یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا ہاں، یہ ہے 120، ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ تو صبر اور تقوی لوگوں کی چالوں کے مقابلے میں آپ نے کیسے مقابلہ کرنا ان کا؟ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، اگر کوئی آپ کی خیر سے ناخوش ہوتا ہے تو اب آپ نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ تو مقابلے میں کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تصبروا وتتقوا، صبر سے کام لیں اور تقوی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ اپنے حصے کا کام درست طریقے سے اللہ کی خشیت کے ساتھ، اللہ کے تقوی کے ساتھ کرتے رہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر اسی طرح آگے دیکھیے، اگلی میں ہے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ زندگی میں ہمارے اوپر بہت سارے مصائب آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت سارے خوف ہمیں لاحق ہو جاتے ہیں، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو گھر سے باہر بھیجتے ہیں اور پھر ایسے ایسے وسوسے شیطان ڈالنا شروع کرتا ہے کہ آپ کا دل ایسے اڑنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیسے ہو جائے۔ تو کیا ہے، جب انسان کمزور پڑنے لگے، جب انسان خوف زدہ ہو، کیا کرے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ ہے نا، اللہ کے حوالے کریں معاملے کو۔ آپ اتنی حفاظت نہیں کر سکتے جتنی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں کیا کی ورڈ نکالا آپ نے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ۔ پھر اسی طرح وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو آپ اللہ تعالیٰ، آپ جب کمزور بھی ہوتے ہیں، جب آپ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساتھ ہو جاتے ہیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان ریٹرن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یعنی مسائل میں، مصائب میں جب سلوشن مل جاتا ہے، although بظاہر سبب کچھ بھی بنا ہے، کوئی بھی بنا ہے،
لیکن اصل میں شکر گزاری کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کی تو ہے ہی جس کو اللہ نے سبب بنایا ہے، تو اس کے لیے تو آپ ایک شکر گزاری کا جسچر دے ہی دیتے ہیں، وہ تو کر ہی دیتے ہیں، لیکن اصل دل سے شکر گزاری کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. تو یہاں کی ورڈ کیا ہے؟ شکر گزاری. پھر اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. اس میں سے بھی ویسے تو ورڈ کوئی نہیں نکلے گا، لیکن اگر سمجھیں گے آیت کو تو پھر اللہ پر بھروسہ یعنی توکل ہی نکلے گا کہ ہم جتنا بھی مشکل میں ہوں بہرحال اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں تو وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے. پھر ہے بلا ان تصبروا وتتقوا، تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ صبر اور تقوی. اگر ہم صبر اور تقوی اختیار کریں گے تو چاہے ہم اذلہ ہوں یعنی کمزور ہوں تو بہرحال اللہ کی طرف سے مدد ہماری ہی ہوگی، کامیابی ہماری ہی ہوگی. بس ہم نے یہ والے دو کام ضرور کرنے. اور پھر جب بات آتی نا صبر کی، تو صبر پھر صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے. ٹھیک ہے، صبر کیا ہے کہ پھر اپنے آپ وہ حق کے اوپر یعنی درست طریقے پر اللہ کی رضا کے راستے کے اوپر جما کے بھی رکھنا ہے. استقامت بھی اس کے اندر ہی ہے. بیسیکلی صبر جو ہے وہ استقامت کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اگر ہمارا واسطہ کسی ایسے ٹاکسک لوگوں سے پڑتا ہے تو پھر اس کا علاج ان آیات میں ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ یہاں تو ویسے جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن ہماری زندگی میں جنگیں اس طرح کی بھی چھڑی ہوئی ہوتی ہیں نا ہمارے اپنے ارد گرد ہمارے احباب کے ساتھ. تو اگر کوئی ہم سے حسد کر رہا ہے یا ہم سے ناخوش ہے، بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے جی اگر کوئی ہم سے حسد کرے، ہمیں پتہ ہے ہمارے رشتے داروں میں ہے وہ ہم سے حسد کرتے ہیں، ان کو ہماری کوئی خیر اچھی نہیں لگتی، تو پھر کیا کریں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ صبر، تقوی. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح پر توجہ دینا یعنی خود انسان جو ہے وہ اپنے اوپر فوکس کرے. پھر صبر میں ہی آ جاتا ہے کہ آپ ان سے جھگڑا نہ کریں، بلکہ قرآن کریم میں پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اعراض برتے ان سے. اس طرح ان کے سامنے اپنے آپ کو اپنی نعمتوں کو کھولے نہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص اس طرح کا ہے تو پھر کھول کھول کے اپنی چیزیں، اپنی نعمتیں، اپنی خوشیاں ان کے سامنے نہ کرے. تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر سیکھی. پھر اگلی آیت دیکھیں 126، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے اسے الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. تو اس سے ہم نے کی ورڈ کیا نکالا کہ پورا سینٹینس ہے وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. تو بظاہر اسباب کچھ بھی ہیں، کوئی بھی ہے ذریعہ بن رہا، تو اس شکر گزاری کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر توکل نہیں کرنا کہ آئندہ بھی وہ ہمارے لیے اسی طرح کام کر سکے گا. کیونکہ اصل میں تو مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس انسان کے دل میں خیر ڈال دی گئی، یا اس ذریعے کو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، آپ کو وہ چیز آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو گئی، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. جیسے یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جب آپ پڑھتے ہیں، آپ صبح کلاس میں پڑھ رہے ہیں، آپ نے سن لیا، اس کے بعد آپ ایک وقت مقرر کر لیں. کلاس میں تو آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے نا، لیکن اگر ریویژن کریں گے نا تو وہ ہارڈلی آپ کے 10 منٹ لگیں گے. آپ نے اپنا قرآن کھولنا ہے، اپنے نوٹس دیکھنے اور دیکھنا ہے کہ آپ نے اس میں کیا نوٹ کیا، اور پھر اس کو اپنے قرآن کے اوپر مارک کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں کہ اس میں سے ہم نے یہ چیز سیکھی ہے. تو پھر آپ کا علم جو ہے پختہ ہو جائے گا. اور میں نے شاید آپ کو دکھایا ہو اپنا ناظرے والا قرآن، جس سے مطلب میرا ہوتا ہے دن میں، اس میں نے اوپر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کی ورڈز لکھے ہوئے. نوٹس تو ظاہر اس پہ نہیں بن سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی اس طرح کی اس کو ہائی لائٹ، کہیں ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، کہیں صرف سائڈ پہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جب وہ آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہے نا تو پھر وہ فوراً کلک کر جاتی ہے، اور پورا جو سینیریو ہوتا ہے وہ دماغ میں فوراً جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ اچھا یہ اس طرح ہم نے پڑھی ہے اور جس میں یہ چیز ہم نے سیکھی ہے، حالانکہ صرف ہائی لائٹ ایک لفظ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح میں قرآن کی دکھائی نہیں ہے ابھی. اب میم کائنڈلی اس کی ایک پیج کی بے شک پک شیئر کر دیں یا اس وقت کر دیں، تھوڑا سا ہم اس سے سیکھ لیں گے کچھ. میرا خیال ہے میں نے دکھایا تھا آپ لوگوں کو. چلے میں دکھا دوں گی، کر دوں گی. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کریں گے نا تو آپ کو فائدہ دے گا انشاءاللہ. وہ اس سے یہ ہوگا کہ ایک دفعہ آپ صبح کلاس میں سنیں گے،
پھر آپ اس کو ریوائز کریں گے، پھر آئندہ بھی جب آپ وہ پیج پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کی ریوائز ہوتی جائیں گی. جی عائشہ. جی السلام علیکم. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی اگر کوئی ایسا ہے شخص جس نے آپ پہ احسان کیا ہے لیکن اس کے بعد اس کے دل میں آپ کے لیے حسد ہے، تو دونوں جذبے ہیں. اب کیا محسن کا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کو مطلب شکر گزاری کے ساتھ رہیں، اب ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ اس طرح کا رویہ کریں گے کہ ایک حاسد والا رویہ رکھیں گے؟ نہیں، حسد آپ تو نہیں کر رہے نا. دیکھیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ٹھیک ہے، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ ان کو جو ان کا احسان ہے آپ کے اوپر، آپ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں. جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ دوسرا آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اس میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھا دی ہے نا. اور وہ کیا ہے کہ وہ تو اپنی جہالت میں حسد کر رہے ہیں، تو آپ ان سے اعراض برتیں. اعراض برتنا یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ملنا چھوڑ دیں. اعراض کو آپ اس طرح ڈیفائن کریں گے یہاں پر کہ آپ ان کے سامنے اپنی نعمتیں نہ لے کر آئیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، ٹھیک ہے، اب وہ کوئی چیز سیکھتا ہے اور آپ بڑی خوشی سے اس کو بتاتے ہیں. اور ہمارے ہاں تو اللہ رحم کرے کو مصیبت ہے نا کہ وہ اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، اپنی سٹوری پہ لگا دیتے ہیں بچے، وہ قرآن کی کوئی آیت سیکھ لی ہے بچے نے یا کوئی اور. تو اب یہ سارے کام ہی جو ہیں وہ نظر لگوانے والے ہیں. کوئی حسد نہیں بھی کرتا تو بھی نظر بد ہے. اپنی نعمتیں، اپنی چیزیں، آپ کا کھانا پینا، آپ کہیں باہر گئے ہیں، آپ فوراً اسٹیٹس اپلوڈ کر دیتے ہیں، جی ہم یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، بڑے اچھے موڈ میں ہیں، ان کی تصویر وہ اپنی اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو وہ کچھ اور ہو نہ ہو، شیطان اس میں نظر بد کا ضرور جو ہے وہ کر لیتا ہے، کام نکال لیتا ہے. تو نعمتیں اپنی اس طرح اس کی نمائش نہ کریں ان کے سامنے جن سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ حسد کرتے ہیں. باقی آپ ان کے لیے خیر خواہی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے یہ جذبہ، جو منفی جذبہ ہے، یہ نکال دیں. دیکھیں، ہم نے جتنا سیکھا ہے نا قرآن سے، وہ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ رحم کریں، بالکل ہی کسی کے دل پہ مہر نہ لگ گئی ہو. ادروائز ایسا نہیں ہوتا. عام طور پر جو عام انسان ہوتے ہیں کہ وہ صرف ان کے اندر خرابیاں برائیاں، اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں. عام طور پر لوگوں میں برائیاں کم ہوتی ہیں. تو ان کی اچھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ کریں اور اپنے طور پر اپنا بچاؤ کریں. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے کس کے سامنے اپنی بات بتانی ہے، اپنی خوشی شیئر کرنی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سکھایا نا ہمیں خواب کے معاملے میں، کہ وہ خواب جس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے، آپ کو وہ خواب دیکھ کے خوشی ہوئی ہے، صرف اس کو بتائیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے. ٹھیک ہے، تو تاکہ آپ کی جو نعمت ہے اس کو نظر نہ لگے. تو یہ حکمتیں آپ کو دین سکھاتا ہے. لوگوں کے ساتھ رویے کس طرح کے رکھنے ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ اسی سے قرآن سے ہی ہم سیکھتے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ. ہوپ فلی آپ کا آنسر میں نے آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات ہو رہی تھی غزوہ احد کی، اور غزوہ احد میں پھر بات ہوئی غزوہ بدر کی. ٹھیک ہے، ہوا یہ اصل میں کہ جب یہ جو بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے نا، انہوں نے جب کمزوری دکھائی تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ڈھارس بندھاتے ہوئے انہیں فرمایا تھا کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ٹھیک ہے، اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری بدر میں بھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا احد میں بھی فرشتے نازل ہوئے تھے یا یہ بدر ہی کی بات ہے کہ وہاں پر فرشتے نازل ہوئے؟ تو کانٹیکسٹ کچھ اس طرح سے بنتا ہے اس کا کہ جب یہ افواہ پھیل گئی کہ قرظ بن جابر جو ہے وہ بہت بڑی کمک لے کے مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے، تو اس افواہ سے مسلمانوں میں اضطراب پھیل گیا. اور یہ جو کانٹیکسٹ ہے یہ بیسیکلی غزوہ بدر کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں
کی تسلی کے لیے کہ اگر مشرکین کی کمک اور آئے گی تو فرشتوں کی کمک بھی اور آتی، جیسے آگے آ رہا ہے نا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائکۃ مصومین. ٹھیک ہے، پیچھے کتنی کی بات ہوئی تھی؟ بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین. تو اگر مشرکین کمک بڑھائیں گے تو فکر نہ کرو، اللہ کی طرف سے بھی مدد آ جائے گی تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تو مفسرین کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ 3000 اور 5000 فرشتوں کی جو مدد کا وعدہ ہے یہ بھی جنگ بدر کا ہی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو آپ پتہ نا کہ سورہ انفال کی جو آیت ہے کہ فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بدر میں جو ہے وہ 1000 فرشتوں کی کمک آئی تھی. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر 1000 کی کمک آ سکتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتے بھی نازل کر سکتے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو کانٹیکس ہے نا یہ غزوہ بدر کا ہے. غزوہ احد میں جو ہے فرشتے نازل نہیں کیے گئے، یہ صرف ان کو مسلمانوں کو ریلیٹ کر کے غزوہ بدر کی مدد سے، کہ جس طرح غزوہ بدر میں مدد آ گئی تھی تو ابھی بھی آ جائے گی، کیونکہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی نا. یہ وہ ٹائم ہے جب 300 لوگوں کو لے کے عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا تھا، اور یہ 2 مسلمانوں کے قبائل بھی جو تھے یہ بھی ذرا بزدلی کی طرف مائل ہو رہے تھے، یہ بھی پریشان ہو رہے تھے، تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے. تو جو فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے یہ غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. تو بدر میں 4 طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد ہوئی تھی. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کا رخ جو تھا وہ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا، اور ریت اڑ اڑ کے اس میں جو صحرا کی ریت ہوتی ہے، آپ پتہ ہے صحرا میں ہوا چلنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ریت جو ہے وہ آنکھوں میں گھس جاتی ہے انسان کے، اور وہ آپ سورہ انفال میں پڑھیں گے بھی کہ وہ مٹھی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پھونک ماری تو اللہ فرماتے وہ آپ نے نہیں بیسیکلی وہ ان کی طرف پھینکی تھی مٹی ریت، وہ اللہ ہی کی طرف سے پھینکی گئی تھی، تو وہ سارے لشکر کی آنکھوں میں وہ چلی گئی. پھر اسی طرح بارش ہوئی، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ ان کا پڑاؤ جو تھا وہ ریت میں تھا، بارش سے ریت جم گئی، اور کفار جو تھے وہ چونکہ نچلے اس میں تھے، مٹی تھی ان کے اس طرف، تو ادھر جو ہے وہ پھسلن ہو گئی. پھر تیسرا جو تھا وہ فرشتوں کا نزول تھا، یعنی فرشتے نازل ہوئے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے. پھر اسی طرح حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب مسلمانوں سے افضل، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی. جبرائیل کہنے لگے اسی طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. اور چوتھا یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی. ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. جیسے اور یہاں پر جو کانٹیکٹ سارا بدر کا میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہماری زندگیوں میں بھی آتی ہے. کہیں نہ کہیں سے انتظام اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کر لیں تو ان کے دین اور دنیا کے لیے وہی کافی ہو جائے گی. اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. سورۃ طلاق کی یہ 2 آیات ہیں. تو اگر ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، اگر ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو پھر باقی کام اللہ کا ہے. ہمارے حصے کا کام کیا ہے کہ ہم
अपना अकाउंट क्लियर रखें अल्लाह के पास, हम अल्लाह की गुड बुक्स में रहें, मुत्तकी बन के रहें और उसी पर भरोसा करने वाले हों। बाकी अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने, और अल्लाह के पास किसी चीज की कमी नहीं है। उसके तमाम जमीन और आसमान के खजाने उसके हैं, वो मालिक। और जमीन और आसमान की ये जो क्रिएशन है अल्लाह के खजानों की को कोई माप नहीं सकता, लेकिन एक जो डिस्क्रिप्शन दी गई है रवायत में वो इस तरह से है कि इस जमीन और आसमान की तख्लीक के अंदर जितना कुछ भी इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ भी अल्लाह ने पैदा किया है, ये अल्लाह के खजानों में बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई सुई समंदर में डबो के निकाली जाए तो उसके ऊपर जो कतरा लगा रह जाता है पानी का। अब आप इमेजिन करें ये 110 बिलियन ईयर का जो डाया है यूनिवर्स का, इसके अंदर जो प्लैनेट्स हैं, एक प्लैनेट अभी मैं पढ़ रही थी, मुझे स्टार तो मुझे याद नहीं उसका नाम, जो गोल्ड का है, लाइक वो है ही गोल्ड, सारे गोल्ड है। और इसी तरह से आप देखिए अब क्या कुछ नहीं है इसमें, क्या कुछ नहीं है खजानों में, जिसको हम आमतौर पे इंसान खजाने समझता है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज। और वो अल्लाह के खजानों में उसकी निस्बत क्या है, जैसे समंदर में सुई डबो के निकाल ली जाए, तो वो उस रब से हम मायूस हो जाते हैं। हम उसका दर छोड़ के दूसरे दर पे चले जाते हैं कि जी मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही, तो मेरी बेटी की औलाद नहीं हो रही, तो मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, और मेरे घर के मसले हल नहीं हो रहे, और मेरे घर के झगड़े हल नहीं हो रहे। ये होता ही इसलिए है क्योंकि हम अपने हिस्से का काम नहीं करते ना। हम नाकाम क्यों हो जाते हैं, हम गैर अल्लाह के दर पे क्यों झुक जाते हैं, हमें यही नहीं पता कि मुत्तकी होना क्या है, तवक्कुल अल्लाह होना क्या है, अल्लाह है कौन, अल्लाह के खजाने कैसे हैं, और खजानों पर अल्लाह की मलकियत कैसी है, और वो कैसा बादशाह है, और उसकी पकड़ कैसी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। और जब जैसे थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ के हमें समझ आनी शुरू हो जाती है, जितना हम कुरान पढ़ते चले जाते हैं उतना हम गैर अल्लाह से बेजार होते चले जाते हैं, उतना ही हम गैर अल्लाह से बरी ज़िम्मा होते चले जाते हैं, उतना ही हम लोगों की नजरों में अपना इमेज देखने से, जिसे कहते हैं ना, लापरवाह होते चले जाते हैं। फिर हमें फिक्र होती है तो सिर्फ इस बात की कि मेरा रब मेरे बारे में क्या राय रखता है। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह के बेहतरीन बंदों में शामिल होने की तौफीक दे। ठीक है, तो करने का काम क्या है, समझ के आई है यहाँ हमें कि जो तकवा इख्तियार करेगा, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा, जो इस रास्ते पर यानी तकवा और तवक्कुल के रास्ते पर सब्र के साथ चलता रहेगा, कामयाबी उसी की है। अल्लाह ताला उसके लिए वैसे ऐसी जगहों से मदद भेज देंगे कि उसका गुमान भी नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, और ऐसी जगहों से अल्लाह ताला उसको बचाएंगे। अच्छा, आपने कभी सोचा अपनी जिंदगी में, ये तो हम अक्सर गौर कर रहे होते हैं ना कि मुझे क्या कुछ मिला, कभी आपने ये सोचा कि जिंदगी में हमने कहां कहां खुद को बर्बाद करने की कोशिश कर डाली और अल्लाह ने हमें बचा लिया, कैसी कैसी मुसीबतों से अल्लाह ताला ने हमें बचाया। मेरी फलां दुआ जो मैं उस वक्त मांग रही थी, अगर वो पूरी हो जाती तो आज मैं कितने बड़े मसले में होती। कभी इस तरह से सोचा आपने? आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कि अल्लाह ताला कैसे आप हमें बचाते? ये भी तो अल्लाह की मदद होती है ना, कि वो हमें आग के घड़े में गिरने से बचा लेते हैं, वो हमें हमारी आखिरत खराब करने से बचा लेते हैं, हत्ता कि दुनिया खराब करने से बचा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी। मेरा फर्स्ट बेबी था, उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद अल्लाह ताला से यही थी कि अल्लाह ताला हमें देगा, लेकिन मेरी सास कहती थी कि नहीं, मैंने आपको किसी के पास लेके जाना है। तो मेरे मियाँ ने कहा कि नहीं, आप अल्लाह पे भरोसा रखो, और उनकी ये बात मैंने ऐसे बिल्कुल लगाई, अल्लाह पे भरोसा रखा, और मैं शुक्र करती हूँ मैं इस चीज से बच गई, जो मुझे ससुर मुझे लेके जाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जात पे भरोसा, अल्लाह ने फिर दोबारा अल्लाह ने लेता दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، جیسے قرآن کریم میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ یہ اپنے لیے برائی کو بھی ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بھلائی ہے. اس میں سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا. تو ہم ایسی سچویشنز کے اندر ہمارا امتحان ہو رہا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم غیر اللہ کی طرف جا کے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اور اللہ ہی ہے جو ہمیں بچاتا ہے اگر واقعی ہم بچنا چاہیں. اگر ہماری نیت اچھی ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بچا لیں، ہم غیر اللہ کے در پہ نہیں جانا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ کو بچا لیتے ہیں. چلیں اب آگے چلتے ہیں. یہ جو اللہ کی مدد کا آنا ہے، اور یہ کیوں ہے؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ کاٹ دے ایک حصہ ان کا جنہوں نے کفر کیا. او یکبتہم، یا وہ ذلیل کر دے انہیں. فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ ذلیل کر دے گا انہیں اور وہ لوٹ جائیں گے نامراد ہو کر. تو اللہ کی مدد کا مقصد کفر کا زور توڑنا. اور آپ دیکھیں کہ بدر میں خاص طور پر چونکہ کانٹیکس غزوہ بدر کا چل رہا ہے، تو بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقصد، یعنی ان کی طاقت جو توڑنا تھا، یہ مقصد پورا ہوا. اور کافروں کے 70 سردار ابو جہل سمیت جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے، اور قریباً اتنے ہی 70 کے قریبی لوگ جو ہیں وہ قیدی ہوئے، اور باقی جو بچ کے بھاگ گئے وہ ان کا بھی جو ہے وہ کوئی پرسان حال اس طرح سے نہیں تھا. جس کرو فر سے وہ آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اس کی نسبت وہ ذلیل اور رسوا ہو کر واپس مکہ جو ہے وہ پلٹ گئے. لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاملے میں کچھ بھی. او یتوب علیہم، وہ یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے ان پر. او یعذبہم، یا وہ عذاب دے انہیں. فإنہم ظالمون، تو وہ بے شک وہ ظالم ہے. اچھا، یہاں پر غزوہ احد کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ آ رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا اور خون بہنے لگا، اور ایک گڑھا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی طرف گر گئے تو بہت سا خون بہ گیا. اور اس کمزوری کی وجہ سے، ضعف کی وجہ سے، اور دوہری ذرا بھی آپ نے پہن رکھی تھی، آپ اٹھ نہیں پائے. تو حضرت حذیفہ کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت سالم رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا وہاں سے اور نکالا اور خون آپ کا صاف کیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ لیس لک من الامر شیء، کسی کی بھی ہدایت کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بس اب یہ تو ہدایت پائیں گے ہی نہیں، ان کے لیے تو خیر ہے ہی نہیں. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ او یتوب علیہم او یعذبہم، معاف کر دینا یا عذاب دینا، اس کا ٹوٹل اختیار جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. فإنہم ظالمون، اور بے شک وہ ظالم ہیں، کیا ہے انہوں نے ظلم، لیکن تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ ان کے لیے یہ کہہ دیں کہ بس ان کو تو اب قطعی طور پر جہنم میں ہی جانا ہے، یا یہ تو بس اب ان کا تو کوئی گناہ معاف ہی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں نا کہ کون آگے جا کے جو ہے وہ ایمان قبول کر لے گا. جیسے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اور بھی آتا ہے. سورہ رعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، حساب کتاب کرنا، جزا سزا دینا، معاف کرنا یا عذاب دینا، یہ سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پھر ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں جیسے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں،
آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کیا کریں گے؟ آپ صرف پہنچا سکتے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے. پھر ایک اور جگہ پر سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین, کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بس آپ میرے بندوں میں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. اب جو کام جس کے ذمہ ہے وہ وہی کرے گا. خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا, بہترین طریقے سے پہنچا دینا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کیا دیا ہے؟ وعلینا الحساب. کس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور جیسے یہ آگے سورہ قصص کی آیت نمبر 56 کے ریفرنس میں نے آپ کو بتایا نا کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے نا کہ کون ہدایت پہ ہوگا. غزوہ احد ہی کی آپ لے لیجئے کہ جو پلٹ کر حملہ کیا تھا وہ حضرت خالد بن ولید نے کیا تھا مشرکین کی طرف سے, اور عمرو بن العاص اور خالد بن ولید جو ہیں یہ غزوہ احد کے بعد مسلمان ہوئے, اور یہ دونوں جو تھے یہ اسلامی لشکر کے بہت بڑے سپہ سالار تھے. خالد بن ولید کا تو آپ نے بہت زیادہ ان کا جو ہے وہ پڑھا ہے ان کے بارے میں. ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا اور کتنی تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹی, اور کس طرح سے یہ جس حضرت عمر کے عہد کی بات ہے کہ جس ڈیپوٹیشن پہ یہ جاتے تھے حضرت خالد, وہ لازماً مسلمان اس میں جیت جاتے تھے. تو اس اندیشے سے کہ لوگ حضرت خالد بن ولید کو جیت کی ایک گارنٹی سمجھنا شروع ہو گئے تھے, حضرت عمر نے حضرت خالد کو واپس بلا لیا تھا, گراؤنڈ کر دیا تھا ان کو, صرف اس لیے کہ لوگ حضرت خالد پر توقع کرنا شروع ہو گئے تھے. تو اب اللہ اگر اس وقت وہ سارے لوگوں میں برباد ہی ہونا ہوتا تو ایسے جواہر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا کہ انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اسلام کے لیے کتنے ہیلپ فل ہونا ہے. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان میں اور زمین میں. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء, جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ نہ تو کسی کو عذاب دیتے ہیں, جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور تم شکر گزار ہو جاؤ اللہ تمہیں عذاب دے گا, کیا کرے گا؟ تم اپنے حصے کا کام کرتے جاؤ, تو اللہ کو شوق ہے کہ تمہیں عذاب دے. اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم اور اس کا لطف دیکھیے آپ کہ بے شمار. وہ جیسے وہ ایک اسکالر ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہانے دیے ہیں ہمیں کہ کسی طرح ہم اپنے گناہ جو ہیں وہ بخشوا لیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ وضو کرتے ہیں, آپ کے وضو کے اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, آپ صبح 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں, شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھتے, سارے دن کے گناہ جو صغیرہ ہیں, جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان تک بھی وہ پہنچ جائیں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ایک نماز سے دوسری فرض نماز تک, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک, ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہونا. پھر آپ دیکھیں کہ صدقہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. بیماری کوئی کانٹا تک چھپ جاتا ہے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں. بخار جو ہے وہ گناہ جھاڑ دیتا ہے ہمارے. پھر نیکی جو ہے وہ برائیاں دور کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, ایک نیکی کرتے ہیں تو وہ دوسرے جو ہمارے نامہ اعمال میں سے برائیاں ہیں, گناہ ہیں, ان کے اثرات کو ختم کرتی ہے. اور حج مبرور ہے, ہجرت ہے, جہاد ہے, اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں. آپ اعمال آپ کو بتائے گئے. استغفار ہے, آپ استغفار سچے دل سے کرتے ہیں, پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کا مطلب یہ نہیں کہ رینڈملی جس کو چاہے عذاب دے گا. بات یہ ہے کہ واللہ عالم بالمہتدین, اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے نا, اللہ کو پتا ہے کہ ہدایت پہ کون ہے. جیسے بھی ایک بہن نے ذکر کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ غیر اللہ کے در پہ جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی اس در پہ نہیں جھکایا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو ختم کیا اور ان کو اکنالج کیا ایک طرح سے, اور ان کو بغیر اس جگہ پہ
उनको मतलब जाने के बगैर ही अल्लाह ताला ने जो देना था वो तो अल्लाह नहीं देना था। तो बात ये है कि जब हम कोशिश करते हैं, जब हम चाहते हैं अल्लाह का दर पकड़ना, अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों को बख्शवाना चाहते हैं तो वो बख्श देता है। बहुत रहीम है, बहुत रहीम है। लेकिन इसका इख्तियार अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दिया। कोई और आपसे ये कहता है कि जी मैं आपके गुनाह माफ करवा सकता हूँ, या मैं आपके लिए मतलब किसी के बारे में ये कह देना कि ये तो है ही जहन्नमी या ये तो है ही जन्नती, तो इस चीज की हमें इजाजत नहीं दी गई, ना हम किसी के ऊपर ऐसे फतवे लगा सकते हैं। ये सरासर अल्लाह का मामला है। अल्लाह जिसको चाहे माफ कर दे और जिसको चाहे वो अजाब दे। फिर इस आयत को हमने इस तरह से भी समझा था कि हमने ये भी सीखा हदीस के जरिए भी और कुरान करीम के जरिए भी कि ऐसा भी होगा कि बाज लोग कबीरा गुनाहों के साथ आएंगे, लेकिन अल्लाह ताला उनको बख्श देंगे, अल्लाह ताला उनको माफ कर देंगे। और क्यों कर देंगे? ये अल्लाह की रजा है। अल्लाह ताला जिसको चाहे माफ कर दे, लेकिन फिर क्या होगा? अल्लाह ताला कंपनसेट कर देंगे उन लोगों को जिनकी तरफ उन गुनाहों का जो है तकलीफ पहुंची थी। ठीक है। और अगर अल्लाह चाहे तो वो जो कबीरा गुनाह को लेकर आया उसको ना माफ करे। तो ये सरासर चूंकि मालिक यौमी दीन अल्लाह ताला है, तो ये अल्लाह ताला की रजा है, उसकी अपना इज़्न है, उसकी अपनी सवाबदीद है, वो जिसके चाहे जो मर्जी करे। हाँ, वो जुल्म किसी पे नहीं करता, जुल्म नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स सारी जिंदगी स्ट्रगल में गुजार दे कि वो अल्लाह को राजी करे और फिर कुछ बुराइयां लेके भी जाए तो अल्लाह ताला उसकी स्ट्रगल को जो है वो कर दे, एक्नॉलेज ना करे। ऐसा नहीं है। वो शाकिर और अलीम है, बहुत कदरदानी करते हैं, बहुत ज्यादा कदरदानी करते हैं। जुल्म नहीं करेंगे अल्लाह ताला। हाँ, लोगों को बख्श जरूर देंगे, बख्शिश जरूर करेंगे, लोगों की बहुत ज्यादा सारी करेंगे। जैसे हमें पता है कि अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से हैं, जिनमें से एक सिर्फ दुनिया पे उतारा गया है, जिसकी वजह से जानवर भी जो हैं वो भी अपने बच्चों को पैरों के तले कुचलते नहीं हैं। तो ये रहमत एक हिस्सा, और 99 हिस्से रहमत के अल्लाह ताला ने क़यामत के लिए संभाल के रखे हैं। तो उसी रहमत के साथ फिर अल्लाह ताला लोगों को माफ कर देंगे और जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन इस फैसले पर कोई असरअंदाज हो नहीं सकता। अगर आप इसको दोबारा पढ़े ना, तो ये जो लोगों ने एक वो शॉर्टकट्स ढूंढ रखे ना कि फलान छुड़ा लेगा, फलान छुड़ा लेगा, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ। कोई एहतमाल है इसमें? कोई आपको हमें कोई तफसीरी पेचीदगी कोई और नजर आ रही? कोई ऐसी बात कि जो जिसमें से ये शिक निकलती हो कि कोई और इन पर इन्फ्लुएंस कर सकता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले को? जिसको चाहेगा माफ करेगा, जिसको चाहेगा अज़ाब। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और है वो बहुत गफूरुर रहीम। फिर ग़ज़वा-ए उहद में आपको पता है कि आगे जिक्र भी आएगा इसका, लेकिन ग़ज़वा-ए उहद का जो वाक़यात हैं, आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 40 के करीब जो वो थे सहाबा, उनकी तीर अंदाज दस्ता जो था वो पहाड़ के ऊपर मुकर्रर किया था हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़यादत में। तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आपने कुछ भी हो जाए, हत्ता के हमें फतह हासिल हो या परिंदे हमें उचक के ले जाए, यानी बिल्कुल मर जाए सारे, खत्म, जब तक मैं आपसे ना कहूं आप लोगों ने दर्रा नहीं छोड़ना, अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे कहा था। अब हुआ ये कि जो पहला जंग का जो हिस्सा था ना, उसमें मुसलमानों को फतह हुई। जब मुसलमानों ने कुफार के कदम उखाड़ दिए तो ये जो लोग थे जो दर्रे के ऊपर थे, इनमें से करीबन 20 के करीब लोग जो थे, उन्होंने देखा कि लोग मुसलमान फौजी जो हैं वो माल गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं। तो माल की हिर्स में आकर, लालच में आके ये दर्रे से नीचे उतर आए। हजरत अब्दुल्ला ने इनको काफी रोका, इनको काफी समझाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से हमें कहा था, हमने अपनी जगह नहीं छोड़नी। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और नीचे आके जब ये माल इकट्ठा कर रहे थे तो हजरत खालिद बिन वलीद जो थे, जो कि पसपा हो रहे थे, पीछे की तरफ जा रहे थे अपनी फौज को लेकर, वो दर्रे से घूम के वापस आके उन्होंने पलट के, अब मुसलमान तो
ایک طرح سے فتح کا وہ منا رہے تھے نا، وہ تو قیدی بنانے کے چکر میں تھے یا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے چکر میں تھے، بالکل بے خبر اپنے اسلحے سے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، پیچھے سے حضرت خالد بن ولید اور ان کا جو دستہ تھا انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا مسلمانوں پر. اب انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اوپر تیر انداز اس طرح نہیں ہے، قریباً 18-20 لوگ صرف اوپر رہ گئے تھے. تو اب جو انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا تو پھر مسلمانوں میں قریباً 70 کے قریب جو ہیں وہ مسلمان شہید ہوئے، تب جو پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا گیا تھا. اب چونکہ یہاں پر جو مسلمانوں کی جیتی ہوئی جنگ وہ ہارے تھے، آگے بھی ذکر آئے گا اس کو پھر فردر، اس سے ہم نے سیکھا کیا کیا یہ آگے چلیں گے، لیکن ابھی یہاں چونکہ سود کی بات آ رہی ہے تو اس لیے میں نے کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھا ہے. تو چونکہ مال کی محبت کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہارے اور اتنے سارے مسلمانوں کی جانیں گئیں، تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مال ہی کی محبت میں جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے، دیکھ لو مال کی محبت کیسا نقصان دیتی ہے. تو ساتھ ہی پھر یہ جو دوسری نقصان دہ چیز ہے جو مال سے ریلیٹڈ ہے، اس کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے. ٹھیک، اور وہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ. جو ربا کی یہ جو حکم ہے نا، یہ بالکل ابتدائی حکم ہے، اور سورہ بقرہ کی جو جس میں سود کی حرمت آئی وہ آیات اس کے بعد نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی حکم ہے حرمت کا. اور یہاں جو ذکر ہے یہ مرکب سود یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے، جسے بڑھتا جڑتا سود کہتے ہیں. مرکب سود یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا کیا ہے، اس میں قرض کی مدت مقرر کی جاتی ہے اور اس پر سود مقرر کیا جاتا ہے، اور اگر مقروض اس وقت قرض ادا نہ کر سکے تو پھر سود کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے، یعنی سود ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا سود در سود ہوتا چلا جاتا ہے. اصل زر وہیں رہ جاتا ہے اور سود ملٹی پلائی ہوتا 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 اس اصل زر سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خاص طور پر صاف صاف جو ہے وہ یہ بتا دیا گیا کہ اے ایمان والو، تم یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو، تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ہی آگ کا ذکر کر دیا گیا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی أُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. گویا سود کھا کے کس آگ میں جائے گا انسان؟ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یعنی انجام پھر دونوں کا ایک جیسا ہی ہوگا. تو ڈرو اس وقت سے، اس آگ سے. اب آپ یہاں دیکھو کہ جیسے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے. صرف الفاظ رہ جائیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف پرنٹڈ رہ جائے گا کہیں پہ، نہیں، مطلب یہ کہ عمل اٹھ جائے گا، عمل نہیں ہوگا اس طرح سے. آج ہم کیوں اتنی بڑی بڑی مصیبتوں میں پڑے ہوئے؟ آج پاکستان اپنے اتنے بڑے بڑے ایسٹس، اور اگر اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے تمام ہی ایسٹس کہہ لیجئے، کچھ تھوڑا بہت کوئی آپ کی سڑکیں وڑکیں کوئی لوکل رہ گئی ہوں، ادروائز آپ کی موٹر ویز، آپ کی ایئر لائن، آپ کی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، آپ کی اور بہت سارے جو ملکی ایسٹس ہیں وہ گروی رکھے ہوئے ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں ان بین الاقوامی اداروں کے پاس گروی ہیں. ہم سود در سود اپنے ان ایسٹس کے اوپر قرضہ کھا چکے ہیں اور وہ سود در سود بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. تو کیسے ہم فلاح پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو 14.5 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ منع ہے. بعض جن کے دماغ میں فطور ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ منع ہے. جیسے پیچھے ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں صرف تجارتی سود منع ہے، انفرادی سود منع ہے، تجارتی سود منع نہیں ہے. یہ صرف باتیں ہیں، ہر طرح کا سود حرام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا تھا، فرما دیا سورہ بقرہ میں وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے ربا کو حرام قرار دے دیا، چاہے وہ پھر سمپل انٹرسٹ ہو یا کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہو. اور کیا نقصان ہے اس کا؟
کہ آپ کو فلاح نہیں ملتی، کامیاب نہیں ہوتے آپ سود کے ساتھ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آخرت میں پھر کیا ہے؟ وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اب ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، تو جب ہم اللہ سے جنگ چھیڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کیسے آئے گی مدد؟ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک روایت ہے، انہوں نے وہ فرماتے کہ سود کی خرابیاں جو ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں اور شرک اس کے برابر ہے. یعنی سود کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، جیسے کوئی شرک کرتا ہے نا تو اس طرح کا گناہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق سود کی جو خرابیاں ہیں ان میں سب سے کم خرابی یہ ہے جیسے کہ یعنی اس کی برابری جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا یہ گناہ ہے اور کتنا کبھی یہ عمل ہے اور کتنا نقصان دہ یہ چیز ہے، لیکن ہم اس کو حلوے کی طرح جو ہے وہ کھا رہے ہیں، ہم نے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری حکمرانوں اور پالیسی میکرز اور ہماری جو لوگ اس معاملے میں کسی نہ کسی طرح ہیں الجھے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ سود صرف کھانا ہی برائی نہیں ہے. آپ پتہ ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہم نے پڑھی سیکھی، کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ یہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ لعن رسول اللہ، لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل الربا، ربا سود کھانے والے پر، ٹھیک ہے، ومؤکلہ اور اس کے کھلانے والے پر، وکاتبہ یعنی سود دینے اور لینے والا دونوں، وکاتبہ اور اس کے لکھنے والے پر، وشاہدیہ اور اس کے دونوں گواہوں پر، ہم سواء وہ سب کے سب اس میں برابر ہیں. یعنی اس لعنت میں سود دینے والا، لینے والا، اس پہ گواہ بننے والے اس ڈیل کے اوپر، اس کے اندر جو اس کو لکھنے والا ہے، اس کی ڈاکیومنٹیشن کرنے والا، سب اس لعنت میں برابر کے شامل ہے. تو جن کے اوپر لعنت ہی ہو گئی ہو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو پھر کہاں سے فلاح آئے گی؟ اس لیے کہا کہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، واطیعوا اللہ ورسولہ لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اللہ کی رحمت اور فلاح کا جو واحد ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ رحمت اللہ کی ہمارے ساتھ ہی ہوگی. تو پیچھے جو آپ نے کی ورڈز لکھے تھے جلدی سے کوئی دہرائے گا؟ کون سے کی ورڈ نکالے تھے جلدی سے؟ نعیمہ، نعیمہ ہے ہمارے ساتھ؟ اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. میرا مائک آن ہونے میں دیر لگی. ہاں جی بتائیں. میں صبر اور تقوی اور شکر اور اللہ ہی کی مدد. ہاں، بھروسہ، توکل، اللہ کی مدد اور شکر اور توکل، 5 کی ورڈ. ٹھیک ہے. اور اب یہاں کیا کی ورڈ آ گیا؟ کیا چیز ہم کریں گے تو ہم اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے گی؟ اطاعت، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت. ٹھیک ہے، یہ ایک اور ہمارے پاس وہ آ گیا کہ ہم یہ کریں گے تو دیکھیں پیچھے تقوی، ٹھیک ہے، توکل، جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے وہ آیت بھی پڑھی تھی نا سورۃ طلاق کی کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. ٹھیک ہے، تو کنفرم اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر یہاں بھی کنفرم کیا جا رہا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، پھر اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہی رہے گی. تو یہ بھی اسی لسٹ کے اندر ہم شامل کر لیں. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. پیچھے کیا کہا گیا؟ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. سود نہ کھاؤ، سود کھاؤ گے تو تمہارا انجام وہ آگ ہوگی جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ڈرو اس سے، بچو اس آگ سے. اور کرنے کا کام کیا ہے
کہ ایک دوسرے سے جلدی کرو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو. سارع یسارع باب فعل یفعل سے ہے، جس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سورہ حدید میں. ٹھیک ہے، تو سابقوا بھی سابقہ یسابق میں مسابقہ میں سے ہے، با مفعلہ سے. ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یہاں ایک دوسرے سے آگے جلدی کرنا ہے نیکی میں. پھر اسی طرح آپ نے پڑھا فاستبقوا الخیرات، تو وہ استبقا یستبقوا سے ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے، مقابلہ ہے. ٹھیک، اسی طرح یسارعون فی الخیرات کا لفظ آتا ہے. پھر سورہ مطففین میں آتا ہے جنت کی ڈسکرپشن کے بعد کہ وفی ذالک المتنافس وفی ذالک المتنافس المتنافسون. ٹھیک ہے، آپس میں مقابلہ کرنے والوں میں کو چاہیے کہ اس چیز کے لیے آپس میں سبقت لے کر جائیں، اس چیز کے لیے مسابقت کریں ایک دوسرے سے، اس چیز کے لیے جو ہے وہ مقابلہ وہ ایک دوسرے پر برتری لے جائیں. کس چیز میں؟ یہ کمپٹیشن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو کمپٹیشن کس چیز کے لیے کریں؟ جنت کے لیے. ٹھیک ہے، اور عدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں سود کو حرام قرار دینے کے بعد جنت کا ذکر آیا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو تبھی چھوڑتا ہے نا جب اس کو بہتر ریوارڈ ملنے کی امید ہوتی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سود کے بعد جنت کا ذکر کیا، یعنی آگ میں لے جانے والے کام کے بعد ایک بہترین ریوارڈ کا ذکر کیا. اور اس کو بھی کس طرح سے بھی بتایا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دنیا میں انسان سود سے کتنا فائدہ کما لے گا، کتنا اس سے خیر اکٹھی کر لے گا، لیکن اگر وہ سود سے بچ جاتا ہے، اگر وہ اپنی زندگی کو اس سے پاک رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے. سب سے نچلے درجے کا جو جنتی ہے نا، اس کو غالباً 3 یا 4 زمینوں کے برابر اس کو جنت ملے گی. ارتھ، لائک یو کین امیجن کہ شاید پورا ایک پلانٹ جتنا جو ہے وہ کسی کا محل ہوگا، اتنی بڑی بڑی جائیداد ہوگی اس کی جنت، یا شاید اس سے بھی زیادہ. جیسے یہ والی جو روایت ہے کہ جو آخری جنتی ہوگا جس سب سے نچلے درجے کا، اس کو اتنی زیادہ ریوارڈ دیا جائے گا. ایک جنت، پھر کہا جائے گا اچھا اگر تمہیں اس سے زیادہ مل جائے تو کہے گا اور کیا چاہیے، تو پھر اس کو اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے بھی زیادہ اس کو دیا جائے گا. تو اصل زندگی آخرت کی ہے. اور آپ دیکھیں گے دنیا میں کتنی ہی چیزیں، کتنی ہی معاملات ایسے ہیں جن کو چھوڑنا ہمیں مشکل لگتا ہے، لیکن اگر ہم اپنی نظر آخرت پر رکھیں تو اور اپنے ریوارڈ پر نظر رکھیں تو پھر وہ بہت ساری چیزیں جو ہماری زندگی کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں اور ہماری بڑی چاہت ہوتی ہے، تو یا ہم ان کو چھوڑنے میں ہمیں ایک موٹیویشن بڑی اسٹرانگ ملتی ہے آخرت پر نظر. اور یہ مسلسل موٹیویشن تب رہتی ہے ہمارے اندر، ہمیں ملتی رہتی ہے جب ہم مسلسل قرآن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اچھے لوگوں کی مجالس میں بیٹھتے ہیں اور اپنا وقت جو ہے وہ اسی ایکٹیویٹی میں گزارتے ہیں زیادہ تر. اگر ہماری مجالس ایسے لوگوں کی ہیں جو صرف دنیاوی باتیں کرتے ہیں، اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے سامنے صرف دنیا ہے، صرف دنیا کے واقعات، اور ان کا جو علم کا وہ مبلغ ہے، ٹھیک ہے، جو علم ہے کا سورس ہے اور علم کا جو وہ علم کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ صرف دنیا ہے، تو پھر ہم اسٹیڈ فاسٹ نہیں رہتے اپنی اس عمل کے اوپر کہ ہمیں یہ چیزیں چھوڑنی ہیں یا یہ بھلی باتیں اختیار کرنی ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں یا جنت کے حصول کے لیے، تو فوراً بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزیں بتا دیں کہ آپ ایسے بن جاؤ. ٹھیک ہے، ایک پیچھے بتا دیا، فارمولا بتا دیا. فارمولا کیا ہے؟ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. اب اس میں کرنا کیا کیا ہے؟ جیسے
मुत्तकीन की यहाँ डेफिनेशन आ रही है कि मुत्तकीन कौन है। और इद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना, जन्नत वो है जो मुत्तकीन को मिलेगी। और मुत्तकी कौन होते हैं? अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई, वो जो खर्च करते हैं खुशी में भी और तकलीफ में भी। ठीक है, खुशी और गमी हर मौके पर खर्च करना। अब होता ये है असल में कि तकलीफ में तो हम अक्सर अल्लाह ताला को याद रखते ही हैं। जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आता है सद के खैरात भी करते हैं, नफल भी पढ़ते हैं, फिर मन्नतें भी मान लेते हैं और बड़ा कुछ करते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं तो उस वक्त हमें अल्लाह याद रहता है या नहीं रहता? ठीक है, ये चीज जो है ये सोचने वाली है, क्योंकि मुत्तकी कौन होते हैं? खुशी और गमी हर हाल में अल्लाह को याद रखने वाले। युनफिकूना, खर्च करते हैं, सदका देते हैं। सदका वही देगा ना जो अल्लाह को याद रखेगा। याद रखें, सदक़े की बाकायदा एक नीयत होती है। मतलब आप नियतन सदका करते हैं, उसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए। वरना तो लोग खुशी के मौके पे भी बड़े नोट जो हैं वो उछाल रहे होते हैं और वार रहे होते हैं। शादियों पे आपने देखा भी होगा, अल्लाह रहम करे अभी भी ये जहालत अपनी जगह कायम है कि वो नोट जो है वो ऐसे कर करके अपनी तरफ से वो कर रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। बात यह है कि फिर वो क्या है कि वो तरीका गलत है, सुन्नत के खिलाफ है, रियाकारी है, उसमें बहुत सारी खराबी। असल सदका क्या है? जो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए किया जाए। और कैसे किया जाए? जब इंडिविजुअली आपने किसी को देना है तो ऐसे किया जाए कि दायां हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। ठीक है, मुत्तकी कौन है? जो खुशी में और गमी तकलीफ में, जब उसके पास बहुत ज्यादा होता है तब भी, और जब उसके पास नहीं होता, गुजारे लायक होता है तब भी, वो क्या करता है? अल्लाह की राह में खर्च करता है। जैसे उसमें आता है ना सूरह तलाक में कि लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही व मन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फलयंफिक मिम्मा आताहुल्लाह। तो जो वुसअत वाला है वो खर्च करे जो अल्लाह ने उसको दिया है, और जिस पर रिस्क तंग किया गया है यानी थोड़ा गुजारे लायक है तो वो उसके मुताबिक खर्च करे जितना अल्लाह ने दिया। और पीछे भी हम पढ़ के आए हैं इसमें हमने ये वो सहाबी का वाक्य भी पढ़ा कि जिनके पास गज़वा तबूक के मौके पे कुछ भी नहीं था तो उन्होंने सारी रात कुआं यहूदी का चलाया और जो मुट्ठी भर खजूरें मिली वो सदका की। तो अगर बज़ाहिर कुछ नहीं है तो खुद मेहनत करके तो अल्लाह की राह में दे। और फिर मैंने आपको इसके लिए आइडिया भी दिया था और मिसाल भी दी थी एक बहन की इसी तरह कि किस तरह उनके अपने पास नहीं थे पैसे, तो उनको जो थोड़ा बहुत हुनर आता था, उन्हें जरूरत नहीं कि वो कोई काम करें, लेकिन उनके पास इतना भी नहीं था कि वो अपने तौर पे सदका कर सके। हस्बैंड उनकी तरफ से कर देते थे लेकिन उनके अपने पास नहीं था। तो जो हुनर उनके पास था उन्होंने सिर्फ इसलिए कि चले इसमें से सदका करूंगी मैं, तो उन्होंने वो चीजें बनाई और उनको सेल किया कि मैं सदका करूं। ठीक है, तो कुछ भी हम करें, तंगी में भी खुशी में भी खर्च करने वाले बने ताकि हम भी फिर मुत्तकीन की लिस्ट में आ जाए। फिर उसके बाद है वल काज़िमीन अल गैज़, और जब्त करने वाले हैं सख्त गुस्से को जब्त करना। ठीक है, कैसे होगा गुस्से को जब्त करना? सबसे पहले तो ये कि औज़ बिल्लाह पढ़ना, वजू कर लेना, अपनी पोजीशन को बदल लेना, फिर उन असबाब को सोचें कि वो किन वजूहात की वजह से गुस्सा आता है। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे ना कि क्या वाकई वो जायज भी है या नहीं है, या महज वो शैतान के वसवसे ही हैं जो हमारे गुस्से को बढ़ाते चले जाते हैं। फिर इसी तरह देखिए कि गुस्सा जब हमें आता है तो उसको चैनलाइज करना। बेसिकली गुस्सा एक एनर्जी होता है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ चुप कर जाएं, उससे वो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी नहीं आपकी। तो अपने आप को फिजिकली बिजी कर लेना पॉजिटिव एक्टिविटी में। जदीद आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि आप पंचिंग पैड के ऊपर मुक्के मार लें या आप कुछ और ऐसी एक्टिविटीज कर लें, तो वो भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपकी नेगेटिव एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है ना।
تو آپ پروڈکٹیو کاموں میں لگائیں. غصہ آتا ہے تو اپنے آپ کو مصروف کریں ایسی کاموں میں جو آپ کو فائدہ بھی دے. آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر سکتے ہیں, نفل پڑھ لیں, وضو کر کے نفل پڑھنے کھڑے ہو جائیں. اور غصے کے معاملے میں ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ انسان کو جو غصہ آتا ہے نا, اگر وہ پہلے 3 سے 4 منٹ جو ہے وہ خاموش رہے, رسپونڈ نہ کرے اس کے اوپر, تو اس کا جو انٹینسٹی ہے غصے کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو سنت طریقے بھی آپ کو بتا دیے اور سائنٹیفکلی بھی چیزیں آپ کو بتا دی ہیں, تو آپ دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنے غصے پر قابو پانا ہے, کیونکہ یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو ضروری ہے, کیونکہ متقی بننا ہے تو پھر کاظمین الغیظ تو ہونا ہی پڑے گا, غصے کو قابو میں رکھنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایٹنگ ہیبٹس بھی ہماری غصے میں ذرا رول ادا کرتی ہیں. ایسے کھانے جو ہائپر کرتے ہیں بہت زیادہ آپ کو, اور ایسے کیمیکلز جو ہماری باڈی کے اندر جاتے ہیں, تو اس کو کنٹرول کریں. ہیلدی ڈائٹ کھائیں, سادہ کھائیں. پھر افراد جو آپ کے ارد گرد ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں ان کو وہ ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے غصے کو بڑھاوا دینے والے نہ. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر میں کوئی ایسا ماحول ہوتا ہے تو لوگ آپ کی ہمدردی کرنے کے چکر میں آپ کو مزید غصہ دلا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ اللہ والے ہوتے ہیں, اہل قرآن ہوتے ہیں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کی بات سے آپ کو مزید غصہ آنا ہے اور کس کی بات سے آپ کا غصہ کم ہونا ہے. تو اوائڈ کریں ایسے لوگوں کی ہمدردیاں بھی جو آپ کے غصے کو بڑھانے والی ہوتی ہیں, کیونکہ ہم نے بہرحال غصے کو ختم کرنا. ٹھیک ہے, غصے متقی جو ہوتا ہے وہ غصہ ور نہیں ہوتا, عقل مند ہوتا ہے, اور غصہ جو ہوتا ہے نا وہ عقل پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جب یہ فوری سچویشن جو غصے کی ہے اس کو جب ٹیکل کر لیتے ہیں تو پھر آگے کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں. کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے نا دوسرے کو تو پھر وہ کہیں نہ کہیں وہ اندر جو ہے وہ ٹاکسک کریٹ کرتا رہے گا. غصہ جو ہے نا وہ پھر کسی وقت باہر آ جائے گا. کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا خواتین شادی کے بعد یا مطلب ایسے ریلیشنز میں بہت عرصہ وہ صبر کرتی رہتی ہیں, پھر ایک دن پھٹ پڑتی ہیں, کہتی ہیں جی اب صبر نہیں ہوتا, اب نہیں یہ کروں گی میں, اب وہ. تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ معاف نہیں کر رہی ہوتی ساتھ ساتھ, وہ اپنے اندر بھرتی جاتی ہیں اور پھر ایک دم سے وہ چیز جو ہے وہ باہر آتی ہے. تو معاف کرنا ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ غصہ ملٹی پلائی ہو کے نہ آئے. ٹھیک ہے, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ محسنین کو پسند کرتے ہیں. آپ کسی کو جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہو, ٹھیک ہے, جیسے ایک روایت ہے نا کہ سل من قطعک, اس کے ساتھ جوڑو جو تم سے کاٹتا ہے. واعفو عمن ظلمک, اس کو معاف کر دو جس نے تم پر ظلم کیا ہے. واحسن الی ما اساء الیک, اس کے ساتھ اچھا رویہ کرو, احسان کرو جس نے تمہاری نافرمانی کی ہے. واللہ یحب المحسنین, کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہ تینوں احسان کے رویے, جو کوئی آپ کے ساتھ کاٹتا ہے اس کے ساتھ جوڑیے, جو آپ پر ظلم کرتا ہے آپ اس کو معاف کر دیں, جو آپ کی نافرمانی کر رہا ہے آپ اس کے اوپر احسان کریں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لوگوں کو عافیت دینے والا بننا پڑے گا, درگزر کرنے والا بننا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو درگزر کرتا ہے. اچھا, کوئی فائدہ بھی ہوگا اگر ہم کسی سے درگزر کریں گے, ہم لوگوں کو معاف کرتے جائیں گے. تو سب سے بڑی چیز یہ کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ کی محبت حاصل ہوگی. پھر یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے تو میں اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں. تو جنت میں گھر کی ضمانت, اسی جنت کے لیے ہی تو ساری دوڑ ہے بھائی. تو اگر معاف کر دینے سے جنت میں گھر کی ضمانت مل رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, تو کیا پھر کوئی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, معاف کرنا ہے نا ہم نے. ہاں, مشکل ضرور ہوتا ہے کیونکہ شیطان کے جو کرندے ہیں لوگوں کی شکل میں وہ ہمیں بار بار بھڑکاتے رہتے ہیں. لیکن مومن جو ہوتا ہے, مومن کا جو رویہ ہے جو ہم نے سیکھا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اذا مسهم طائفة من الشیطان تذکرهم فاذا هم مبصرون,
جیسے ہی شیطان کا کوئی ٹولہ ان کو چھوتا ہے ان کو فوراً جو ہے وہ چکنے ہو جاتے ہیں، انہیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو وسوسہ شیطان کی طرف سے آئی. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی یہ جو الارم ہے، جو الرٹ ہمارے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، یہی تو تقویٰ ہوتا ہے. متقی وہی ہوتا ہے جس کو جو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے کہ کہاں سے میرے اندر شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. انشاءاللہ اسی آیت سے کل جو ہے وہ پھر آگے کنٹینیو کریں گے. اللہ تعالیٰ